ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله سماعت فرمائیے سورہ حدید کی روشنی میں ایمان و انفاق کی تاکید کے عنوان سے مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب خرم مراد۔ قرآن مجید کی جن آیات کو میں نے آج مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے ان کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ میرا آپ کا ربط مسلسل نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار کا ہے، اس لیے چند باتیں ابتدائی طور پر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو اس وقت ہم اس شکل میں اپنے درمیان پاتے ہیں، یہ جب نازل ہوا تو اس شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس کی حیثیت کتاب سے زیادہ زندہ انسانوں کے ایک معاشرے، ان کی سوسائٹی، ان کی جدوجہد کے لیے روزمرہ کی ہدایات کی حیثیت یہ رکھتا تھا، اور اس لیے اس کی ہر آیت جب نازل ہوتی تھی تو وہ اس کے سننے والوں کو اپنے حال کے مطابق دکھائی دیتی تھی۔ ان کو اس کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر، کسی لغت، کسی بلاغت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ عملاً قرآن کو برت رہے تھے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، اور قرآن کی ہر آیت انہی کے حسب حال ہوا کرتی تھی۔ 1400 سال گزرنے کے بعد اب یہ کتاب ہے جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اکثر یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کی ہر آیت کا ربط اور تعلق ہماری زندگی سے آج بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن کے پہلے سامعین کو سننے والوں کے لیے تھا، تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ کتاب ہر زمانے کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے اسی طرح کتاب ہدایت ہے جس طرح یہ آج سے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے کے رہنے والے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت تھی۔ اگر اس کتاب کو ہم اس طرح پڑھیں کہ گویا یہ آج نازل ہو رہی ہے اور اس میں ہر بات جو کہی جا رہی ہے اگرچہ وہ تاریخی طور پر پرانی ہے لیکن اپنے مطلب، اپنے مفہوم کے لحاظ سے آج بھی نئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے اسی طرح سبق موجود ہے اس طرح کہ ہم سے پہلے سننے والوں کے لیے تھا، تو پھر ہم اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی اسی وقت یہ کتاب اپنے اندر وہ جاذبیت اور وہ کشش اور وہ اثر رکھے گی جو اس کے پہلے سننے والوں کے لیے تھا، اس کے بغیر کہ کوئی ان کے درمیان جس طرح میں نے کہا بیٹھ کر اس کی تفسیر تشریح بیان کرتا۔ قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں، دل و دماغ کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی تھی، جس طرح آج اخبار میں بیان آتا ہے اور ہر جگہ اگر اہم بیان ہو تو ہر گفتگو اور ہر مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح جب وحی نازل ہوتی تھی تو مدینے کی گلیاں اور مکے کی گلیاں اس کے ذکر سے گونج اٹھتی تھیں، اور جو کشمکش مکے اور مدینے کے اندر برپا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان
دعوت جہاد کے نتیجے میں پوری قوم مخالفین اور موافقین اور منافقین کے جن طبقوں کے اندر بڑھ چکی تھی، ان سب کے لیے اس کی ہر آیت جو ہے وہ بڑی اہم آیت ہوا کرتی تھی۔ کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا، کوئی اس سے اعراض کرتا تھا، کوئی اس کو سمجھنے سے انکار کرتا تھا، کسی کی آنکھ سے آنسو بہتے تھے، کسی کی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کے دل نرم پڑتا تھا اور کسی کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تو ہم کو اس کتاب کا مطالعہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح دوسری کتابیں ہیں کہ ہم اس کی تشریح اور تفسیر و لغت کے اندر اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں، بلکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور اس کتاب کا اصل مقصد لغت کے اور فقہ کے اور بلاغت کے مسائل حل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری زندگی کو، ہمارے عمل کو بالکل بدل ڈالنا ہے۔ اور اس احساس کے ساتھ اگر اس کتاب کو مطالعہ کیا جائے تو فی الواقع پھر اس کے وہ اثرات رونما ہو سکتے ہیں جن اثرات کا تذکرہ خود قرآن نے بھی کیا ہے اور جن کی تفصیلات احادیث اور سیرت نبوی کے اندر موجود ہے۔ یہ سورہ حدید کی چند آیات ہیں، اور ان آیات کے اندر خطاب ان لوگوں سے ہے جو ہماری اور آپ کی طرح ایمان لانے کے دعوے دار تھے، مومن اور مسلمان کہلاتے تھے، اور ان کو یہ آیات ایمان اور انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان کا زبانی جمع خرچ دنیا کے اندر شاید اس لیے مفید ہو کہ ہمارا شمار مسلمانوں کے گروہ کے اندر ہو جائے، لیکن آخرت میں وہ کسی کام آنے والا نہیں۔ ہمارے علماء اور فقہاء اور مفسرین اور متکلمین نے جو بحثیں ایمان اور عمل صالح اور ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے اس بارے میں کی ہیں، یہ ساری بحثیں اس وقت کی پیداوار ہیں جب ہم باہر کے فلسفوں اور نظریات سے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن مدینے اور مکے کے وہ مسلمان اور وہ منافق اور وہ کافر جن سے یہ قرآن مخاطب تھا، اور خاص طور پر وہ مسلمان جن کے لیے اس کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام اور ایک ہدایت تھی، اور وہی وہ سیدھے سادے مبتدع مسلمان تھے جنہوں نے اس قرآن کے بل پر اٹھ کر ساری دنیا کو اپنے تحت کر لیا تھا، نہ کہ وہ کہ جو بعد میں ان فلسفوں اور نظریات کے چکر میں پڑے رہے۔ ان کے لیے یہ بات بالکل واضح اور صاف تھی کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اپنے ساتھ عملی تقاضے رکھتا ہے، اور وہ عملی تقاضے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ شب و روز کی کشمکش میں وہ تقاضے روز سامنے آتے تھے، اور روز آدمی کو ان کے جواب میں ہاں یا نہیں کہنا پڑتا تھا۔ روز ہر ایمان کے دعوے دار کے سامنے یہ سوال اٹھتا تھا کہ وہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان اس ایمان کی خاطر دینے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ جس پر وہ ایمان کے دعوے کا مدعی۔ آج دنیا کے اندر 1 ارب مسلمان ہیں، اور وہ اس چوائس اور اس انتخاب سے صبح شام دو چار نہیں ہوتے، لیکن مدینے اور مکے کے مسلمان کی شب و روز کی گردش اسی بات کے اوپر مشتمل تھی کہ اگر ایمان لائے ہیں تو پھر اب ایمان کی راہ میں کیا کچھ دینا۔ فرمایا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تم کو نائب بنایا ہے۔ بس جو لوگ کہ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بظاہر ایمان لانے کی دعوت ان کو دی جاتی ہے جو ایمان سے محروم ہیں۔ ہم صرف دو ہی گروہ اپنے درمیان جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اور باقی ساری دنیا جو قرآن اور محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھتی ہو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ لیکن یہاں پر سیاق بھی بتاتا ہے اور ویسے بھی بات صاف اور واضح ہے کہ یہ ایمان لانے کی دعوت اس کے مخاطب کافر نہیں بلکہ اس کے مخاطب مسلمان ہیں۔ یہاں پر تو بات اتنی صاف نہیں ہے، لیکن سورہ نساء میں تو اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو واقعی ایمان لاؤ، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو ایمان کے تقاضے عملاً پورے کرو۔ اور یہاں پر بھی اس آیت کا مطلب دراصل یہی ہے کہ اگر تم کو ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر یہ ایمان حقیقی اور سچا ایمان ہونا چاہیے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اسی کتاب کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں، بڑی وضاحت اور زور و اثر کے ساتھ موجود ہیں، جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اور یہاں پر مجھے اس ایمان سے بحث نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن یا کافر دنیا میں قرار پاتا ہے، بلکہ مجھے اور خود قرآن مجید کو اس ایمان سے بحث ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات کا فیصلہ اور اس کا مدار ہے۔ وہ ایمان جس کے اندر یقین بھی شامل ہے، ایسا یقین جیسا کہ آنکھوں دیکھا یقین ہو، جس میں اعتماد بھی شامل ہے، ایسا اعتماد جس کے اندر کسی شک کی گنجائش نہ ہو، جس کے اندر ایک عہد وفا بھی شامل ہے، ایسا عہد وفا جس کی خاطر آدمی اپنا سب کچھ نثار کر دینے کے لیے تیار ہو، وہ ایمان جس کے اندر ایک معاہدہ بھی ہے، وہ معاہدہ جس میں آدمی نے کچھ وصول کرنے کے بدلے اپنا سب کچھ اپنے رب اور اس کے رسول کے حوالے کر دی۔ یہاں پر دراصل وہ ایمان مراد ہے جس کی ذکر قرآن نے تفصیل کے ساتھ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ گویا کہ ایمان صرف زبان سے شہادت دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک معاہدہ بیع ہے جس کے تحت آدمی نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اس بات پر وہ راضی ہو گیا ہے کہ اس کے بدلے وہ آخرت میں اللہ کے انعام اور اس کی جنت کا مستحق ہو۔ دنیا میں کوئی صلاح اور کوئی کامیابی اس کے پیش نظر اس ایمان کے معاہدے سے نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس میں پھر کہیں شک کے اندر نہ پڑے، اعتماد اور یقین کی کیفیت یہ ہو کہ دل کے اندر کہیں ذرا سے بھی شک نہ گزرے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پیش کی گئی
کی تعمیر اور اس کی اطاعت اور اس کے پیچھے دوڑ پڑنے کے اندر کسی ہچکچاہٹ کی اور کسی پیچھے رہ جانے کی گنجائش ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں دراصل جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ آیت اس پس منظر میں آئی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود قانونی ایمان اور حقیقی ایمان میں فرق کیا۔ فرمایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہو، تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، امت مسلمہ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، اس لیے کہ ایمان تو بہت اونچا اور نازک مقام ہے۔ اور پھر اس کی تشریح یوں فرمائی کہ جو وہ ایمان جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو اور جس میں آدمی اپنا جان اور مال سب جہاد کی خاطر لڑانے کو تیار۔ دراصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کا مطالبہ ہی اس لیے ہے کہ نہ صرف یہ کہ آدمی رب کو رب مان لے، بلکہ اس رب کی ربوبیت کو ساری دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ قم وانذر دوسری ہدایت تھی جو اللہ کے رسول کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرنا شروع کر دو۔ گویا کہ یہ وہ بنیادی فریضہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ امت اس لیے وجود میں آئی تاکہ شہداء علی الناس بن کر کھڑی ہو اور اس راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے، سعی کرے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایمان کے ذریعے مطلوب ہیں، اور یہ وہ ایمان ہے کہ جس کی دعوت یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی بار بار واضح کی گئی ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ سارے اعمال میں جو عمل کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ مشہور حدیث جو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جس کو اکثر خطبوں کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، جس میں کہ ایمان اور نماز اور صلاۃ اور کئی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس میں آخر میں آپ نے فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں کہ جو اس اونٹ کی کوہان کی حیثیت رکھتی ہے، ذروت و سنا میں، یہ سب سے اونچا سب سے اعلیٰ کام ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت تو بالکل ہی واضح اور صاف ہے کہ جو کہتی ہے کہ جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کا طواف کرنا، اس کا حج کرنا، اس میں نماز پڑھنا، اس میں سجدے کرنا، ان کاموں کو تم نے اس آدمی کے کام کے برابر سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ دراصل یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جاننے کی ہے کہ خطاب مسلمانوں سے، دعوت ایمان کی دعوت ہے، وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں گہرا اعتماد کو یقین ہو، جس کے لیے آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دینے اور لٹا دینے کے لیے تیار ہو، جس کے لیے وہ اللہ کی راہ میں، اس کے دین کی راہ میں کشمکش جہاد کے لیے تیار ہو۔ اور جب کہا گیا ہے کہ آمنون، دراصل اس معاہدے کو پورا کرنے کی ترغیب و دعوت ہے کہ جو معاہدہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان اپنے رب کے ساتھ باندھتا ہے۔ اس معاہدے کا ایک بڑا اہم حصہ یہ ہے کہ انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس جو دنیاوی ساز و سامان ہے، وہ بھی وہ اسی طرح اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو
اس طرح کے وہ زبان کے الفاظ اس کی راہ میں بہاتا ہے۔ زبان سے الفاظ بہانا آسان کام ہے۔ دنیا کا وہ ساز و سامان جس کی محبت دل کے اندر بیٹھ چکی ہو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اور ہمیشہ انسان اپنا، یہاں پر تو مال ہی کا ذکر ہے، لیکن جہاں پر بھی رزق میں انفاق کا ذکر کیا گیا ہے، تو اکثر ہمارے علماء نے کہا ہے کہ رزق میں تو ہر چیز شامل ہے، انسان کا جسم، اس کی جسمانی صلاحیتیں اور ہر چیز جو اللہ نے اس کو بخشی ہے وہ رزق ہے۔ اور خرچ کرنے کے معنی دراصل یہ ہے کہ آدمی ہر چیز کو خرچ کرے، لیکن خاص طور پر دنیا کا وہ مال جس کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جمع کرتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تم کو نائب بنایا ہے۔ نائب بنانے کے ایک معنی یعنی یہاں پر دعوت بھی ہے اور دعوت کی بنیاد بھی بیان کر دی گئی، اور یہ قرآن مجید کا بڑا بلیغ اور بڑا عام انداز ہے کہ وہ ایک اور دو چار کی طرح منطقی دلائل تو نہیں باندھتا، لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر وہ اپنی دعوت کی بنیاد کو بھی واضح اور صاف کرتا چلا جاتا ہے، تاکہ دل میں کہیں شک نہ رہ جائے کہ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی جذبات کے اندر ابھار پیدا ہو تاکہ آدمی اس دعوت کے اوپر لبیک رہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ دراصل یہ مال جو ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ آدمی اپنے جسم پر غور کرے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے خود کمائی ہو، خواہ وہ اس کی نگاہ ہو یا اس کی سماعت ہو یا اس کے ہاتھ اور پاؤں یا اس کا ذہن ہو و دماغ، کوئی چیز اس کی اپنی کمائی نہیں۔ اسی طرح جو مال جس کو بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اس مال کی جو بنیاد ہے اس میں سے کوئی وسائل اور ذرائع انسان نے خود پیدا نہیں کیے ہیں، خواہ وہ آسمان سے برسنے والا پانی ہو یا زمین کے سینے سے نکلنے والی معدنیات ہو، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہو۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی معنی مراد ہے کہ تم اس کو، اس طرح تم کو یہ مال ملا ہے، اسی طرح تم اس کو چھوڑ کر جانے والے ہو۔ اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو پھر تم کو یہ واپس ملے گا، اور اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو جیسا پایا تھا ویسا ہی دوسروں کے لیے چھوڑ کر آخری سانس کے ساتھ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف یہ دعوت ہی نہیں ہے بلکہ بڑے اجر کا وعدہ بھی۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کریم، تو تم میں سے ایمان کے دعوے دار لوگوں میں سے جو واقعی ایمان کے تقاضے پورے کریں اور خرچ کریں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور اس بڑے اجر کی تفصیل خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جس میں ہم کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے آگے سرخروئی، اور اس عارضی زندگی کے بعد ابدی زندگی میں وہ لازوال نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں، اور ان ساری خواہشات کی تکمیل کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهِ، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کو وہاں پر ملے گا۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آدمی صبح سے شام تک ایک ایک خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے، 100 خواہشیں ہوتی ہیں، 10 پوری ہوتی ہیں، 90 رہ جاتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ زندگی اور وہ اجر ایسا ہے کہ جہاں پر لہم ما یشاؤون فیہ، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہ ان کو وہاں پر ملے گا۔ یہ مختصراً ایمان، سچے ایمان، ایمان کے تقاضے پورا کرنے، ایمان کے مطالبات پورا کرنے کی دعوت، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی قوتیں لگا دینے کی دعوت کے بعد، اس کے بعد پھر اب انداز بیان ذرا تھوڑا سا بدلتا ہے، اور سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے اور اکساتا ہے اور جذبات کے اندر جنبش پیدا کرتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایمان کا دعویٰ کر دیا تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی ایمان کے عملی تقاضوں سے قدم پیچھے ہٹائے۔ اور پھر یہاں پر بھی جہاں سوال ہے وہیں اس کا سوال کا جواب بھی موجود ہے، اور جہاں پر دعوت ہے وہیں دعوت کی بنیاد بھی موجود ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. اور کیا وجہ ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اللہ کے اوپر ایمان کے تقاضے، جبکہ رسول تم کو پکارتا ہے کہ آؤ اور اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس نے اس کے اوپر تم سے پختہ میثاق معاہدہ بھی کیا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو. اردو میں اس کا ترجمہ صحیح طور پہ یوں سمجھ میں آ سکتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ تم کو کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہ کرو اگر تم واقعی مومن ہو، اس حال میں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ دعوت تمہارے سامنے موجود ہے اور وہ تم کو برابر پکار رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کی دعوت دے کر تم کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس نے تمہارے درمیان تمہارے ہی جیسا ایک انسان مبعوث کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ برابر تم کو ابھارتا ہے، بتاتا ہے، راہیں کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے کہ کس طرح تم اپنے رب اور مالک پر ایمان کے تقاضے پورے کر سکتے ہو، اور ساتھ ہی تم اس کے ساتھ یہ میثاق اور یہ معاہدہ بھی باندھ چکے ہو. یہاں پر بھی یہ بات صاف اور واضح ہے کہ دراصل ایمان خود جو ہے وہ ایک میثاق ہے. سورہ معاہدہ میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، تو میثاقکم الذی واثقکم بہ، اور وہ تمہارا میثاق جس کو تم نے اللہ کے ساتھ پختہ کیا ہے. ایک میثاق تو وہ ہے جو انسان نے بحیثیت انسان کے کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو تو یاد نہیں سوائے ایسے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کہ ہم نے کہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی اس قسم کا معاہدہ بھی کیا ہو کہ ہم اس کی راہ میں، اس کے دین کی راہ میں، اس کی راہ میں جہاد میں اپنا جان اور مال اور وقت ہر چیز دیں گے. تو بعض معاہدے تو لکھ کر اور تحریری طور پہ ہوتے ہیں اور بعض معاہدے زبانی ہوتے ہیں، لیکن بعض معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک چیز کو قبول کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی پھر اس کے دوسرے اس کے مقابل جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرے گا. جب آدمی نوکری قبول کر لے تو جو نوکری کے تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے ہوں. یہ کتاب جس کے پاس ہے اس نے دراصل یہ میثاق باندھ دیا. جس نے کلمہ پڑھا اس نے یہ میثاق باندھ دیا. آدمی کلمے کا انکار کر دے اس میثاق سے بری ہو جائے گا. اس سے انکار کر دے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میثاق کا بار اسی گردن سے اتر جائے گا. لیکن جب تک انسان یہ مانتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کا حامل ہے، اس کا علمبردار ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس وقت تک وہ میثاق اور وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے. تو معاہدے کے ہوتے ہوئے اور رسول کی دعوت کے ہوتے ہوئے کوئی بنیاد نہیں ہے کہ تم اور ہم ایمان کے دعوے سے اور ایمان کے تقاضوں سے جو کہ دعوے کے ساتھ آتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں. پھر آگے اور مزید فرمایا گیا اسی کو مضبوط کرنے کے لیے، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا، میثاق لیا، بلکہ وہ تم کو نفاق اور کفر کی گمراہیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے جانے کے لیے اپنی آیات بھی اتارتا ہے اپنے بندے کے اوپر. بے شک اللہ تمہارے حق میں بڑا شفقت والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مطالبہ تم سے کیا گیا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت سب اللہ کے دین کی راہ میں دے دو، یہ کوئی مشقت میں ڈالنے کے لیے یہ مطالبہ نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ اس سے زندگی جو ہے وہ تمہاری تلخ بنائی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا شفقت والا اور بڑا رحم والا ہے. اس نے اس ذریعے سے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اونچے درجات اور اونچی کامیابیاں حاصل کرنے کے دروازے کھولے، اور قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کے لیے اس نے اپنی کتاب اتاری ہے، اپنی آیات اتاری ہیں، اپنے بندے کو یہ پوری ہدایت دی ہے، یہ کتاب دی ہے تاکہ کہیں اگر تاریکی گمراہی دل و دماغ کے اوپر تاری ہو، راستہ گم کرنے لگو تو یہ تم کو نکال کر روشنی کی طرف لے جائے.
گویا 3 چیزیں یہاں پر ہو گئی، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کا رسول، ایک ایمان کے ذریعے ہمارا میثاق۔ ان 3 چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کی اس رحمت اور شفقت سے فائدہ نہ اٹھائے اور آگے بڑھ کر ایمان کے تقاضے پورے نہ کرے۔ اس کے بعد پھر انفاق کی دعوت کی بنیاد کا ذکر ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دراصل وہ کون سا انفاق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ مرغوب اور محبوب ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور کیا وجہ ہے یا تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ کے لیے۔ برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ جو کہ فتح سے قبل خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں اور قتال کریں۔ درجہ بڑا بلند ہے، بہت بڑا ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے کہ بعد میں انفاق کیا اور قتال کیا، اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ بھلائی کا کیا ہے، اور تمہارے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ اس میں بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات دراصل یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جب دین کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تم سے انفاق کا مطالبہ کیا جائے تو تم بخل کر جاؤ اور اپنے پیسے کو بچا جاؤ۔ اور فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ کی تھی۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں، اور ہر معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک بنیاد اور ہر ایک کے اندر ایک پہلو موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ دراصل یہ مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ مال اللہ کا بخشا ہوا ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین میں ہر چیز اسی کی ہے۔ تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ امین، اور امین کا کام یہ ہے کہ جب اس کی امانت طلب کی جائے تو اس امانت کو اس کے حوالے کرتے جس نے کہ امانت سپرد کی۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے جیسا کہ پہلے آیا تھا تم اس کو رکھنے والے نہیں، بلکہ یہ سب کا سب بالآخر تم سارے انسان چھوڑ کر جانے والے، ہر چیز کی ملکیت بالآخر اللہ کی طرف لوٹنے والی۔ تو جو مال اتنا عارضی ہو، جس کی حیثیت ایک ایسی خزاں کی ہو کہ جو بہت جلد گزر جانے والی ہو، تو آدمی اس کے پیچھے کیوں پڑے اور اس کو کیوں روک کر رکھے؟ اور اگر وہ اس کو روک کر رکھتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ ہی سے روک کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ لوٹنے ہی والا ہے، سب کچھ اس کو واپس ملنے والا ہے۔ اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ اس کو واپس مل جائے گا، اور نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور اپنے بعد آپ سے بچا لیا۔ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، تم میں سے جو بخل کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے چند پیسے بچا لیے جو میں دے سکتا تھا، لیکن جب میں نے بینک میں رہ گئے، میری جیب میں رہ گئے۔ حالانکہ اس کی جیب میں اور اس کے بینک میں نہیں رہے، اس نے تو اپنے نفس سے بچا لیا، اپنے آپ سے بچا لیا، اپنے آپ سے بخل کیا۔ سمجھا تو یہ کہ میں نے دوسرے کو نہیں دیا اور بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس اب اتنا روپیہ محفوظ ہو گیا، لیکن فی الواقع اس کے لیے محفوظ نہیں ہوا۔ اس بات کو تو ایک حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ہاذا مالی ہاذا مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مکان ہے، فیکٹری ہے، بینک بیلنس ہے، کارخانہ ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے۔ حالانکہ اس میں سے اس کا وہی ہے کہ جو اس نے کھایا تو اس کو پہنچ گیا، یا جو اس نے پہنا وہ اس کو پہنچ گیا، اور یا جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اس کو قیامت کے روز ویسا کا ویسا نہیں بلکہ کئی گنا ہو کے واپس مل جائے گا، باقی اس کا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ آخری سانس کے ساتھ اس سے کام آنے والی نہیں ہے، اس کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے رکھ دیا۔ اور دوسری حدیث فرمایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جبکہ بندہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہوگا، اور وہ دائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی، اور اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ كَانَ بِشِقِّ تَمْرَةٍ،
اور اس وقت اس آگ سے بچو، اگرچہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ، اس لیے کہ آج تو یہ مال جتنا بھی جمع ہوا ہے یہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، لیکن جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ مال ہے کہ جو اس وقت واپس مل جائے گا جبکہ اس کی ضرورت ہوگی، جب آدمی کو بے انتہا وہ محتاج ہوگا، بے کسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا کہ آج کیا میرے پاس موجود ہے جس سے کہ میں آج کی مصیبت سے بچ جاؤں، اس وقت وہ دیا ہوا مال اگر جو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی وہاں پر ایک بڑی نعمت محسوس ہوگی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ تحریک اور جہاد کے اوپر دو مدارج آتے ہیں، ایک درجہ وہ ہے جبکہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، آدمی یکا و تنہا ہے، ساری دنیا مخالف ہے، دور دور اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ جو کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں کامیاب ہوگا، اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب نگاہوں سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں اب یہ کام کامیاب ہونے والا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ فتح سے قبل، فتح کی تاریخ مفسرین نے بہت سی کی ہیں، کسی نے صلح حدیبیہ کہا ہے، کسی نے فتح مکہ کہا ہے، اور یہ سب صحیح ہیں، لیکن میں نزدیک قرآن مجید کیونکہ ایک ابدی ہدایت کی کتاب ہے اس لیے اس سے مراد ہر وہ دور ہے کہ جو کسی بھی فتح سے پہلے اور بعد، تو فتح سے پہلے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور قتال کرے اور لڑے اس کا درجہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو فتح کے بعد، فتح کے آثار دیکھنے کے بعد، نگاہوں سے دیکھنے کے بعد کہ اب اسلام غالب ہونے والا ہے پھر وہ نکل کھڑا ہو اور اللہ کی راہ میں دینے لگے اور قتال کرے، اولئک اعظم درجہ، پہلے والے لوگ ہیں ان کا بڑا درجہ ہے۔ لیکن بہرحال ہر نیکی انا لا نضیع اجر المحسنین، ہم کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے، کلا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور وہ اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد پھر انفاق کی اس دعوت کو ایک دوسرے انداز میں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی پایا جاتا ہے پھر دہرایا گیا ہے، اور دہرانے کا مقصد صرف دہرانا نہیں ہے بلکہ اس کے اور بہت سارے پہلو واضح کرنا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اب تم میں سے کون ہے جو کہ اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، اور وہ پھر اس کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے اور اس کے لیے بڑا عزت والا اجر جو ہے وہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن مجید کا جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ انداز بیان فلسفیانہ منطقیانہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا انداز بیان ایسا ہے کہ بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی شان پر کوئی حرف آئے وہ اس انداز میں بات کرتا ہے کہ جو انسان کے جذبات کو، اس کے دل کو، اس کی زندگی کو متحرک کرے۔ جہاں فرمایا گیا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، یہ جو تم خرچ کر رہے ہو دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کے طور پہ شمار کر رہا ہے۔ بھلا بتائیے کہ اس سے بڑی شان رحمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جعلکم مستخلفین فی، تم اس میں جانشین ہو۔ آگے فرمایا للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کا اپنا دیا ہوا ہے، اس کا حق ہے، وہ چاہے تو ویسے بھی لے لے، ایک رات کی آندھی سارا مال اور ساری چیز برابر کر کے رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے۔ وہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے؟ یہ اس کی دراصل دعوت اور اس کی شان رحمت ہے جس کا اظہار اس نے یہاں پر کیا۔ لیکن کہا گیا ہے قرض حسنہ، قرض حسنہ کے معنی یہ کہ اچھے قسم کا قرض، خرچ کرے تو اچھی طرح کرے۔ یہ اچھی طرح کا خرچ کرنا کیا ہے، اس کی تفصیل بھی قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے، ہم یہاں پر اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن مختصراً ایک تو یہ کہ آدمی کھلے دل کے ساتھ دے اور تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر دے، اور فرمایا گیا ہے بہت ساری احادیث کے اندر بھی کہ جو آدمی تکلیف اٹھا کر دے، ایک تو وہ دینا ہے جس میں آدمی نے اٹھا کر بے پرواہی سے دے دیا اور کوئی اثر اس کی زندگی پہ نہ پڑا، اس کا اجر تو ضرور ملے گا، لیکن اچھا دینا وہ ہے کہ جس کو آدمی تکلیف اٹھا کر دے، اور اس میں نسبت کا یہ معاملہ آتا ہے۔ ایک شخص اگر 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے اس میں سے 1 لاکھ اٹھا کر دے دیتا ہے، اور دوسرا آدمی اگر 1000 کماتا ہے اس میں سے 500 دے دیتا ہے، تو وہ 500 سے 1 لاکھ پر کہیں زیادہ بھاری ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بعض دفعہ ایک حبہ جو ہے، ایک دانہ جو ہے، وہ بھی بڑے بڑے ذخیروں سے زیادہ آگے بڑھ جائے گا جب وہ نشو نما اس کے اندر ہوگی اور وہ
نمو ہوگی، جو ترقی ہوگی، اس لیے اس کے پیچھے جو اخلاص، جو قربانی ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کے اندر خلوص بھی شامل ہے، اس میں کوئی غرض اس کے علاوہ نہ ہو کہ آدمی اللہ کو ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل۔ اس کے اندر احسان جتانا نہ ہو کہ ہم نے دیا ہے تو ہماری بات بھی مانی جائے اور ہماری ہی مرضی پر سارا کام چلے۔ اس کے اندر یہ بھی نہ ہو کہ پھر آدمی تکلیف پہنچانا شروع کر دے، اور اس کے اندر مطالبات بھی نہ ہو، اور پھر اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس اور اس کا اظہار بھی نہ ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قرض حسنہ کے اندر شامل ہیں۔ اچھے قسم کا قرض ہو۔ قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان کی برائی کی گئی ہے کہ جو اس طرح دیتے ہیں، آ کر پھر احسان جتاتے ہیں، اس کے بعد پھر تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ دینا جو ہے یہ اللہ کی راہ میں دینا تو ہے، لیکن یہ قرض حسنہ نہیں ہے۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ جو انسانی اخلاص بھی ہو اور اس کے ساتھ قربانی بھی ہو، اور اس کے ساتھ آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے دے، اس کے علاوہ کوئی اس کی غرض نہ ہو، اور یہ بھی نہ کہے کہ آخر کب تک دیے چلے جائیں گے، کتنا دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قرض کو اور اس انفاق کو بگاڑنے والی ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ جو اس طرح کا قرض ہو تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھانے پر آ جائے تو اس کے پھر ترقی کی انتہا کوئی نہیں۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بادی ہو، اس کے 100 شاخیں اور ایک اندر 7 شاخیں اور ایک اندر 100 دانے، ان 700 گنا تو بالکل لازمی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر مزید اضافہ بھی فرما سکتا ہے، جتنا بھی وہ چاہے گا وہ کرے گا۔ اب دیکھیے، اب عام ہماری بات ہے، میں اس کو اکثر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہوں گا کہ دنیا کے اندر اگر دگنا بھی ہونے کی توقع ہو تو آدمی دوڑ کر قرض لا کر قرض کر کے مانگ کے کسی طرح لا کر لگا دیتا ہے کہ 1 سال میں دگنے ہو جائے گا، اور یہاں پر 700 گنا ہونے کا تو لازمی وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ کا تو وہ پھر یقین اور اعتماد کی کمی ہے، دل میں کہیں ریب ہے اور شک ہے، اور ایمان کے ساتھ ریب اور شک جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہ ہے جس کی دعوت یہاں پر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد سے فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ جو 2 گروہ ہیں، ایک وہ گروہ جو کہ واقعی ایمان کا تقاضے پورے کرے، اور ایک وہ گروہ کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن جہاں پر کہ مال اور جان اور وقت دینے کا موقع آئے تو بہلوتی کر جائے۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کو صاف صاف منافق قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے قیامت کے روز ان دونوں کے درمیان کس طرح فرق واضح اور صاف ہو جائے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اور جس دن کہ تم دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اس حال میں ہوں گی کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ آج کے روز تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی جس کے نیچے کے نہریں بہتی ہیں، جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گی، اور یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی۔ یعنی وہ دن جب آئے گا جہاں پر کہ آدمی کو نور اور روشنی کی ضرورت ہوگی، تو وہ زبان کا ایمان جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، بلکہ جو ایمان بغیر کسی شک کے ساتھ اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ دل کے اندر اتر چکا ہوگا، وہ ایمان ہے کہ جو روشنی بن کر نمودار ہوگا۔ اور جس طرح آج آدمی اس ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس طرح وہ آخرت کی راہ جو ہے وہ طے کرائے گا۔ اس کے کیا مطلب ہے کہ وہ نور سامنے اور داہنی طرف دوڑتا ہوگا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال بہت سارے ہیں، لیکن جو تعبیر کہ مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ ایمان کا مقام آدمی کا قلب ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، اور عمل صالح کے لیے قرآن نے کرایا اصحاب الیمین کا استعمال کیا ہے کہ اس کا اعمال نامہ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ گویا یہ نور جو ہے وہ 2 چیزوں کا نتیجہ ہوگا، ایک ایمان کا جو قلب کے اندر ہے جو سامنے ہوتا ہے، اور ایک اس کے اعمال صالحہ کا کہ جو کہ اس کے دانے ہاتھ میں جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو جنہوں نے ایمان بھی کیا، ایمان کے تقاضے بھی پورے کیے، سچا ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیا، تو یہ قیامت کے روز اس کی تاریکیوں کے اندر اپنے نور کی روشنی میں اپنا سفر طے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بشارت اور خوشخبری ملے گی
کہ اب تمہاری ساری محنت و مزدوری جو ہے وہ تم کو مل جائے گی، جتنے تم دنیا کے اندر کٹے، جتنا تم نے مشقتیں اٹھائیں، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، جتنا اللہ کی راہ میں دیا، قربانیاں دی، ان سب کا بدلہ آج ان باغات کی صورت میں ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نہریں بہنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ نہریں تو بہیں گی، لیکن اس سے مراد اس کا دوام ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ہمیشہ رہنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی شان یہ ایک عارضی چیز ہے، ختم ہونے والی، اور آخرت جو ہے وہ خیر وابقا ہے، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ باقی رہنے والی ہی چیز ہے کہ جس کے کا کوئی انتظام وہاں پر کم نہیں ہوگا اور اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا، اور یہی دراصل کامیابی ہے جو کہ اصل کامیابی۔ دنیا میں آدمی کچھ بھی جمع کر لے، کچھ بھی حاصل کر لے، کچھ بھی کسی پوزیشن پر بھی پہنچ جائے، کچھ بھی ساز و سامان اس کے پاس آ جائے، کوئی اسٹیٹس اس کو مل جائے، وہ کامیابی نہیں، اس لیے کہ وہ ختم ہونے والی۔ لیکن یہ وہ جگہیں ہیں کہ جو کبھی نعیم و مقیم، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی نعمت ہے، جس کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی رحمت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور اسی دن ایک دوسرا گروہ بھی ہوگا جس کو اب یہاں پر قرآن مجید نے بہت صاف صاف منافق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اور اسی دن منافق مرد و منافق عورتیں ان سے کہ جو صحیح معنوں میں ایمان لائے ہمیں کہیں گے اور نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کے اندر سے ایک دروازہ ہوگا، اس دیوار کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ لوگ پکاریں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، الم نکم معکم، تو مومن مرد اور مومن عورتیں جواب دیں گے کہ بلا، ہاں دنیا میں تم ضرور ہمارے ہی گروہ میں تھے، ہمارے ہی ساتھ شمار ہوتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور تربصتم، تم انتظار کرتے رہے کہ آج نہیں کل، تو کل نہیں پرسوں یہ کام کریں گے، وارتبتم، اور تم شک و شبے کے اندر پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہاری خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک اللہ کو گھما گیا اور اللہ ہی کے نام پر تم کو دھوکہ دینے والا دھوکہ دینے والا کام ہے۔ بڑا ہی عبرت انگیز منظر ہے جس کی قرآن نے یہاں پر تصویر کشی کی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کیمرہ بھی شاید اس بات میں کامیاب نہ ہوتا کہ وہ نگاہوں کے سامنے اس پورے منظر کو اس طرح کھینچ کر سامنے رکھ دے۔ یہ ایک طرف یہاں دنیا کے اندر تو سب کے نام ایک ہی جیسے ہیں، سب عبداللہ ہیں، عبدالرحمان ہیں، محمد علی ہیں، سب کا نام ایک طرح ہیں، رشتے بھی ہیں، شادیاں بھی ہیں، بیاہ بھی ہیں، معاشرہ بھی ایک ہے، سوسائٹی بھی ایک ہے، ساتھ ہی رہتے ہیں۔ الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بالکل ساتھ تھے، سب مسلمان تھے، سب کلمہ گو تھے، لیکن وہاں پر دونوں بٹ جائیں گے، اس لیے کہ وہاں پر حقیقی اور غیر حقیقی ایمان کے درمیان فرق ہوگا، اور وہ ایک خاص دیوار دونوں کے درمیان قائم کر کے دونوں گروہوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جہاں ایک گروہ اپنے حقیقی ایمان اور اپنے عمل صالح کی روشنی میں اپنا آخرت کا سفر طے کر رہا ہوگا، تو دوسرا گروہ کہے گا کہ اب ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، یہاں پر بچے اپنے باپ سے، دوست سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اب کچھ اس نور میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملے، تاکہ جو تاریکیاں اور گمراہیاں یہاں، جو تاریکیاں اور اندھیرے آج ہمارا مقدر بن گئے ہیں، ہم بھی ان میں سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔ تو فرمایا جائے قیل ارجعوا وراءکم۔ اب یہ جو بات ہے یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ ایک تو معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ تم واپس پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھو، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آخرت میں ہی پیچھے پلٹ کے دیکھو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ذرا رجوع کرو جو کچھ کہ تم پیچھے دنیا کے اندر کر کے آئے، اور پھر اپنے نور کو تلاش کرو کہ وہاں پر کیا کوئی روشنی تھی، کیا وہاں پر تمہارے اعمال میں، تمہارے ایمان میں، تمہارے قلب میں، تمہارے ذہن میں کوئی ایسی روشنی تھی کہ جو آج روشنی بن کر نمودار ہوگی۔
اور احادیث اور قرآن مجید سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ آخرت میں جو کچھ بھی آدمی کو ملے گا وہ یہیں کے ایمان اور عمل صالح کو دوسرے شکل میں نمودار ہو کے آدمی کے حصے میں آئیں گے. تو اس کے بعد پھر اس میں سے کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا، بلکہ دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. ایک کے حصے میں رحمت آئے گی، دوسرے کے حصے میں عذاب آئے گا. اور جیسا میں نے کہا کہ جب وہ ان سے پھر کہیں گے، دونوں کے درمیان بات چیت ہوگی کہ جب ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھے، مسلمان تھے، تو آج تم ہم کو کیوں نہیں اپنے نور میں سے حصہ دیتے. تو اب اس کے بعد جو 4 باتیں قرآن مجید نے کہی ہیں، یہ بڑی 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 معنی خیز باتیں ہیں اور بڑی ہی عبرت انگیز باتیں ہیں، اور ان کے اندر وہ پورا نفسیات کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آدمی ایمان کے عملی تقاضے پورا کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے. فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی. 4 چیزیں ہیں. تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے کے اندر ڈالا، اس فتنے میں کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہ کرو. وہ باہر سے کسی نے تم کو مجبور نہیں کیا تھا، تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا. اور یہ بات قرآن مجید کے اندر صاف صاف کہی گئی ہے کہ آدمی اپنی گمراہی کا ذمہ دار خود ہے. کوئی دوسرا ہاتھ پکڑ کے کسی سے برائی نہیں کرا سکتا. تو کراتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں. یہاں تک کہ شیطان بھی قیامت کے روز کھڑے ہو کر کہہ دے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم انی دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میرا تو کام یہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. اب آج کے دن مجھے الزام مت دو، مجھے ملامت مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت. میں نے ہاتھ پکڑ کے کوئی تم سے برائی نہیں کرائی، بلکہ تمہارے دل میں خیال ڈالا کہ یہ کرو، اور تم نے کرنا شروع کر دیا. تو گویا کہ تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وتربصتم، اور تم انتظار میں رہے. یہ انتظار کی بیماری جو ہے بڑی بری بیماری. اصل جو ہے وہ لبیک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے سامنے حق واضح ہو، جنت کی راہ کشادہ ہو، اور وہ اس پر فوراً لبیک ہے. اور تربص کی بیماری یہ ہے کہ آدمی سوچتا رہے کہ ذرا کچھ حالات بہتر ہو جائیں تو پھر میں ذرا کچھ کروں گا، ذرا یہ معاملہ حل ہو جائے تو پھر ذرا یہ پریشانی دور ہو، ذرا یہ مشکل دور ہو تو پھر میں ذرا تھوڑا سا وقت دوں گا، پھر میں ذرا نکلوں گا اللہ کی راہ میں، ذرا تھوڑے سے حالات درست ہوں تو پھر اپنی جیب کھولوں گا، کچھ پیسے نکالوں گا، اور ذرا دیکھوں کہ واقعی یہ تحریک کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، کامیابی کے آثار نظر آئیں تو پھر واقعی کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کیا فائدہ. اس ساری تربص کی بیماریاں ہیں کہ جن کی قرآن مجید نے منافقین کے سلسلے میں سورہ توبہ میں اور دوسری جگہ سب تفصیل سے بیان کی ہیں. یہاں پر ایک لفظ کے اندر ان کو سمیٹا ہے کہ وتربصتم، اور اس کے بعد شک و شبہ. یہ اختیار کی بیماری جو ہے دل کے اندر شک کے کانٹے چبھ جائیں کہ جو وعدے اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہیں ان پر تو یقین نہ ہو، اس لیے کہ وہ کل پیش آنے والے ہیں، نگاہوں سے دکھ نہیں رہے، اور جو چیزیں آج ملنے والی ہیں ان کو یقین کی یہ کیفیت ہو کہ آدمی اس کی خاطر ڈرے بھی اور خوف بھی کھائے اور اس کے پیچھے لگ کے بھی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے. تو ایمان کا راستہ دراصل تربص کا اور شک کا راستہ نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے دوڑنے کا راستہ وغرتکم الامانی. اور اس کے بعد اپنی تمنائیں اور آرزوئیں اور خواہشات یہ ہیں جن کے پیچھے تم پڑے رہے. یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو دراصل ایمان کے عملی تقاضوں سے آدمی کو دور کرتی ہیں، اور ان کو قرآن نے ایک جملے کے اندر سب کو جمع کر کے بیان کر دیا. میں یہاں پر اس سلسلے کے اندر صرف ایک واقعہ بیان کروں گا جس سے یہ معلوم ہوگا کہ جو دل کے ان بیماریوں سے محفوظ ہو دراصل اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب اس کو ایمان ہو، اعتماد ہو، شک سے وہ پاک ہو، انتظار کی بیماری سے پاک ہو. یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے اور اس آیت کا ذکر اسی صورت کے اندر بھی آیا ہے آگے چل کر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں. تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، واہ کیا بات ہے آپ نے، کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہوں کہ جو جنت میں چلے جائیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں. تو اس نے اس کے بعد اپنے کھجوروں کو دیکھا اور کہا کہ اب اتنی دیر کون انتظار کرے کہ کھجوریں ختم ہوں. اس نے کھجوریں اٹھا کر پھینک دی، تلوار نکالی، لڑکا شہید ہو گیا. بظاہر یہ واقعہ بڑا معمولی واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر بڑی گہرا سبق پوشیدہ ہے. ایک تو اس کو اللہ کے رسول کی بات پر کتنا کامل یقین اور اعتماد تھا کہ جب آپ نے کہا کہ جنت کی راہ یہ ہے تو اس کے دل میں شک نہیں گزرا کہ میری جان چلی جائے گی، کھجوریں کھا لوں، کچھ وقت انتظار کر لوں، ذرا پیٹ بھر لوں، اس کے بعد نکلوں گا. بلکہ اس نے پھر اس کا کوئی شک اس کے دل میں نہیں گزرا کہ ہاں واقعی یہ راستہ جنت کا راستہ ہے.
تو جب راستہ کھل گیا تو پھر اس نے انتظار بھی نہیں کیا، اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ کھجوریں ختم ہو جائیں، بلکہ فوراً اس نے ان کھجوروں کو پھینک کر اور اللہ کی راہ میں نکل پڑا ہوا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو بہت ساری کھجوریں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے کہ یہ کھجور ختم ہو، وہ کھجور ختم ہو، تو اس کے بعد پھر ہم کچھ کریں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے۔ تو یہ تربص اور شک اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اعتماد میں کمی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دراصل ایمان کو برباد کرتی۔ پھر فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بس آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ مزید اضافہ ہے، پہلے تو کہا گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، مومنوں سے الگ کر دیے جائیں گے، اب یہاں پر قرآن نے اپنے انداز بیان سے ان کو لا کر کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا کہ آج کے دن نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق اور دوست ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے کہ جہاں پر تم پہنچے ہو۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو کیا یہ سب کچھ سننے کے بعد اب بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے آگے پست ہو جائیں اور اس کے آگے جو اللہ نے حق اتارا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی اور جب ان کے اوپر ایک مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت پڑ گئے اور ان میں سے اکثر لوگوں نے فسق کی راہ اختیار کی۔ یہ اس کا تتمہ ہے، کلام کا خاتمہ ہے کہ یہ پورا بیان سننے کے بعد بھی اگر دل میں ہلچل نہ مچے اور دل میں نرمی نہ پیدا ہو اور دل پست نہ ہو اور آدمی کے اندر جذبہ نہ پیدا ہو تو کیا بھی وہ وقت نہیں آیا؟ تو اس کے معنی دراصل یہ ہے کہ ایک مدت جب گزر جاتی ہے آدمی کو تو پھر دلوں کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، اور دلوں کی سختی جو ہے یہی دراصل وہ مرض ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں اور ایمان کی دعوت اور قرآن اور حدیث سب کچھ سننے کے بعد بھی عمل کی تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو ایسے ہو گئے، دلوں کو نرم کرو اور اللہ کی یاد کے آگے اپنے آپ کو پست کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تمام دنیا کے اندر مسلمان شمار ہوتے ہو اور آخرت میں تمہارا شمار مسلمانوں میں سے نہ ہو۔ وآخر دعوانا